اسلامک ورلڈ ٹی وی کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں اپنے چینل کی توبہ کیمپین کے اندر گناہ نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں گناہ نمبر 6 کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہ رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر رمضان لم یقضہ وانسان الدہر او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیا تو وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس گناہ کی تلافی نہیں ہوگی۔ مطلب رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے سے جو اس کو نقصان ہوا ہے وہ اگر ساری زندگی لگا رہے روزے رکھنے میں تو یہ جو نقصان اس نے ایک روزہ چھوڑنے سے اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان پورا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، بنیاد میں سے ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج چونکہ یہ بنیادیں ہیں اسلام کی۔ بعض صحابہ کا مذہب یہ تھا، مطلب ان کی رائے یہ تھی کہ ان بنیادوں میں اگر کسی نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے جو 3 ہیں نا ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ فرماتے تھے کہ نمبر 1 کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوسرا ترک صلاح اور تیسرا ترک صوم یعنی رمضان کے روزے چھوڑ دینا۔ فرماتے تھے کہ کسی نے اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چیز چھوڑ دی تو فہو کافر، مطلب وہ کافر ہو گیا۔ بہت بڑے مشہور محدث ہیں علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث ہیں، پوری امت کا ان کے محدث ہونے پر اتفاق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پوری امت مسلمہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ شخص زانی اور شرابی سے بدتر ہے۔ مطلب کہ شراب کا اور زنا کا گناہ روزہ چھوڑنے سے کم درجے کا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے دوستو۔ اور ہمارے یہاں اکثر دیکھا گیا ہے کہ شرابی اور زانی کو تو برا سمجھا جاتا ہے لیکن جو روزہ چھوڑنے والا ہے اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ اور پھر بدترین جرم یہ ہے کہ روزہ چھوڑ کر وہ دوسروں کے سامنے کھا پی رہا ہوتا ہے۔ آج یہ چیز کا فیشن بن چکا ہے کہ نوجوان طبقہ بازاروں میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور کھا پی رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں سگریٹ نوشی کی جا رہی ہے، پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں۔ چونکہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں تو شرعی سزائیں نہیں ہیں، ورنہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو رمضان کے اندر اعلانیہ کھائے پیے تو اس کی سزا قتل ہے۔ جو مسلمان اعلانیہ کھائے اس کی سزا قتل ہے اسلام میں، کہ وہ اللہ کی آیات کا کھلے عام مذاق اڑا رہا ہے، وہ باغی ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن روزہ چھوڑنے کو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ تو دوستو روزہ چھوڑنے کے جو عذر اللہ نے بیان کیے ہیں، 2 عذر بیان کیے ہیں۔ ایک سفر ہے، مسافر کو اجازت ہے، اور دوسرا بیماری۔ بیماری کی حالت میں اگر انسان کو لگتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی تو اس صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان 2 حالات میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی صورت اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ فقہاء بیان فرماتے ہیں کہ جو مزدور طبقہ ہے اور کوئلوں کی کانوں وغیرہ کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا کافی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب ان کا کام ایسا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ 1-2-3 گھنٹے ہی کام کریں گے تو ان کی حالت تو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ تو فقہاء فرماتے ہیں اس حالت میں اگر بالکل بے ہوشی کے قریب انسان پہنچ گیا ہے تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ بہت بڑا جرم ہے تو ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنی چاہیے۔ تو دوستو جیسا کہ روزہ چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، ایسے ہی اللہ پاک نے روزہ رکھنے والے کے اوپر بے شمار انعامات بھی عطا کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو علماء نے اس کی تشریح بیان کی ہے کہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ مطلب باقی عبادتوں میں ریا ہو سکتا ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزے میں دکھاوا نہیں ہو سکتا۔ روزہ اگر کسی کو دکھانے کے لیے رکھا جائے تو یہ بات ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں روزہ توڑنے کے۔ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہی رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ایسا ہے، ایک دروازہ ایسا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان کہتے ہیں سیراب کرنے والا۔
کیونکہ روزے دار آدمی اپنے آپ کو دن بھر سیراب نہیں کر پاتا، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سیرابی کے لیے جنت میں ایک خاص مقام رکھا ہے کہ وہاں یہ سیراب ہی ہوتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ بھی روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام تو رمضان کے مہینے کے انتظار میں رہتے تھے۔ ایک صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ کہ میں ساری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کچھ کمی کرو۔ صحابی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میں ایک دن روزہ رکھوں گا، ایک دن چھوڑوں گا۔ فرمایا نہیں، اس میں اور کمی کرو۔ اس طرح کمی کرتے کرتے پھر آپ نے فرمایا مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو آپ رونے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ موت کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا، بھوکا پیاسا رہتا تھا، اس وقت جو مجھے لذت ملتی تھی وہ لذت اب مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ مطلب ان کو جنت کی راحت سے زیادہ وہ گرمیوں کے روزوں میں بھوکا پیاسا رہنا زیادہ عزیز لگ رہا تھا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا روزے کی اہمیت اور روزہ چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزے کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمانوں کو روزہ چھوڑنے کے گناہ کے بارے میں اندازہ ہو سکے اور ہم سب مسلمانوں کو روزے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ تو دوستو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس اہمیت کو زیادہ سے زیادہ جان سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔